کوئی مشکل عمل نہیں ہے، خاص شب قدر ہے، آج پوری رات آپ پاتے ہیں، 11 منٹ کا عمل ہے، 12 منٹ کا عمل ہے، مشکل کبھی بھی آپ ہو، آپ جب بھی چاہیں. اور ویسے بھی آج تو کریں ہی کریں ضرور رمضان میں، اس کے علاوہ بھی جب کبھی آپ کو اپنے بزرگ یاد آئیں، والدہ یاد آئیں، والد یاد آئیں، دادا نانا یا جو بھی آپ کے مرحومین ہیں یاد آئیں، دوست احباب، تو ان کے لیے آپ 11 مرتبہ اگر قل هو اللہ پڑھیں اور اس کا ثواب ان کو ہدیہ کر دیں تو مستقل قیامت تک اس کا ثواب ملتا ہی رہتا ہے، وہ ثواب کٹتا ہے. یہ اللہ کی مہربانی ہے. اللہ نے ہم کیسے ایسے ہمارے دادی ہیں آسان کہ جس سے ہم اپنے بزرگوں کو. اور یہ بھی حدیث ہے کہ فرمایا ہے جناب امام جعفر صادق صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ لوگ جو ہے نا وہ زندگی میں تو ماں باپ کے فرمانبردار ہوتے ہیں، لیکن ماں باپ کے مرنے کے بعد خدا ان کو ماں باپ کا آق لکھتا ہے، نافرمانبردار. یہ کون ہوتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ماں باپ کے یا دادا دادی نانا نانی کے مرنے کے بعد ان کا حق ادا نہیں کرتے. جو ان کا حق ادا کیا ہے؟ ان کا حق یہ ہے کہ ان کے لیے دعا کریں، ان کے لیے قرآن پڑھیں، ان کے لیے صدقات دیں، کچھ پیسے دیں غریبوں کو، نیت دینے کا ثواب ان کو بھی دیں. اور دعا اللہ نے اتنا اہتمام کیا ہے کہ دعا کو قرآن میں سکھائی کہ ماں باپ کے لیے کیا دعا کرو. قرآن میں اس کا ٹیکسٹ سکھایا ہے کہ رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. مالک ان پر ویسے ہی رحم کرنا جیسے انہوں نے بچپنے پر مجھ پر رحم کیا. یہ دعا کریں. تو یہ ہمارا فرض ہے. شب قدر میں نماز 2 رکعت نماز پڑھ لیں، نفل نمازوں میں 2 رکعت نماز پڑھ لیں، جیسے آپ رات کی نماز پڑھیں گے امام السلام کی، ایسے 2 رکعت نماز اور پڑھ لیں. جس لوگ کا ثواب پہ بات ہے تو اپنے بزرگوں کو ہدیہ کریں، اور یہ ثواب ملتا ہے، لازمی ملتا ہے. اس کا ثبوت کیا ہے؟ ایک ثبوت اس کا یہ ہے کہ سارے مسلمان بخاری شریف حدیث ہے کہ جب قبرستان میں جاؤ تو کہو السلام علیکم یا اہل القبور. حکم ہے یہ، جب کسی قبرستان میں گزریں تو آپ کہیں السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والوں پر میرا سلام. اگر وہ سلام سنتے نہیں ہیں تو پھر یہ سلام میرے بہبول بول جائے گا. جیسے ہم پڑھیں گے آج کی رات کا سب سے افضل عمل جو ہے، آج کی رات کا جو سب سے افضل عمل ہے کوئی محسن صاحب ادھر فرماتے ہیں ہمارے چھٹے امام جعفر صادق صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو آدمی چاہتا ہے کہ 1,24,000 انبیاء اس کے ساتھ مصافحہ کریں، ہاتھ ملائیں اس کو خود آ کر، وہ آج کی رات امام حسین السلام کی رات ہے. تو اگر امام حسین السلام کو ہم کہتے ہیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اگر یہ سلام پہنچتا نہیں ہے ان تک تو یہ عمل بیکار میں ہو گیا، معمول میں ہو گیا، تو حکم کیوں دیا گیا؟ ایمان ہمارا ہے کہ اللہ نے کچھ فرشتے پیدا کیے ہیں صرف ایک کام کے لیے، فقط ایک کام ان کا صرف کہ جہاں دنیا کے کسی حصے میں کوئی ہمارے جد مظلوم امام حسین کو سلام پیش کرتا ہے، وہ ملائکہ اس سلام کو جا کر امام کی خدمت میں پیش کرتی ہے. تو یہ نظام ہے روحانی. یہ سمجھنا کہ بھئی ہم ان کے لیے فاتحہ پڑھیں گے نہیں پہنچے گی فاتحہ، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن لازماً پہنچے گی، کیونکہ اللہ نے ایسا انتظام کیا ہے، اللہ نے ایسا انتظام کیا ہے کہ وہ انتظام کام آتا ہے. قرآن کو کہا گیا ہے نکتب ما قدموا وآثارہم، سورہ یاسین، ہم ان کے عمل کو لکھتے ہیں اور ان کے عمل کے اثرات کو بھی لکھتے ہیں. عمل کو بھی لکھتے ہیں، عمل کے اثرات. اثر عربی میں کسے کہتے ہیں؟ ایک صحرا ہو، صحرا پھر کوئی آدمی چل کے گزر جائے، وہ تو گیا، مگر کیا ہوگا؟ وہاں قدموں کے نشان پڑ جائیں گے، قدموں کے نشان بن جائیں گے. یہاں سے آدمی گزرا ہے اور ادھر سے گزرا ہے، ادھر گیا ہے، اس کو کہتے ہیں اثر. یعنی اللہ جو ہے ہمارا وہ عمل بھی لکھتا ہے جو ہم نے کیا ہے، اور جو ایسے عمل ہم نے کیے جس کے اثرات ہوتے ہیں وہ بھی لکھتا ہے.
اب اگر آپ عمل اپنے ماں باپ کے لیے دعا کریں گے اور یہ ماں اپنے بچوں کو سکھائیں گے اور آپ کے بچے دیکھیں گے کہ میرا باپ جو ہے اپنے باپ کے لیے دعا کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، فاتحہ پڑھ رہا ہے، تو کل آپ کے بچے آپ کے لیے نماز پڑھیں گے، آپ کے لیے فاتحہ پڑھیں گے، اور آپ کا یہ عمل لکھا جائے گا. تو یہ اثر ہے آپ کا، یہ آپ کا اثر ہے، کیونکہ آپ نے اس میں تربیت چھوڑی ہے. لہٰذا یہ نہ بھولیے گا، خاص طور سے زندگی بھر میں بھولیے گا. آج کی رات کو نہیں بھولیے گا، میں کہتا ہوں زندگی بھر اپنے ماں باپ کو نہیں بھولیے گا کہ وہ ان کے لیے عمل کیجیے تاکہ ان کو ثواب ہو اور وہ آپ کو یاد کرے. وہ آپ کو دعا دیں گے اور ان کی دعا قبول ہوگی آپ کے لیے. ایک تو یہ، دوسری گزارش مجھے یہ کرنی تھی جو یہاں کے منتظمین نے مجھ سے کہا ہے، اور یہ بہت صحیح بات کہی ہے کہ دیکھیے یہ مجلس ہو رہی ہے، یہ میری دادا جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کسی ایک آدمی طرف سے نہیں ہو رہی، یہ میری طرف سے یا آپ کوئی ایکس وائی زیڈ نہیں کہ جو کہے کہ یہ مجلس میری طرف سے ہو رہی ہے، یہ آپ سب کی طرف سے ہو رہی ہے. آپ سب جتنے بھی یہاں سن رہے ہیں مجھے، یہ سب بانیان مجلس ہیں، مجلس کے بانی. تو اگر آپ اس کے بانی ہیں تو آپ کو اس میں کوآپریٹ کرنا چاہیے. اور کوآپریٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی اس کا اخراجات ہوتے ہیں. آپ دیکھیں وہ اخراجات میں جب آپ اخراجات میں حصہ بٹائیں گے جبھی تو آپ اس کے بانی ہوں گے. اور قرآن مجید کا حکم ہے تعاونوا علی البر والتقوی، نیک کاموں میں تعاون کرو، کوآپریٹ کرو. یہ قرآن کا بھی حکم ہے، عقل کا بھی حکم ہے، معاشرے کا تقاضا بھی یہی ہے. ہم سب مولا کے عزادار ہیں، مولا کی عزاداری میں ہم یہاں جمع ہیں، لہٰذا ہم سب کو اس میں حصہ لینا چاہیے. یہ منتظمین کا انتظام کرنے والے ہیں، بانی نہیں ہے، وہ انتظام کرنے والے ہیں. بانی آپ سب ہیں، آپ سب کر رہے ہیں اس مجلس کے بانی. تو آپ کو اپنا حصہ ڈالنا چاہیے. جو اللہ نے جس کو جتنا قدرت دی ہے، جتنی مسرت عطا کی ہے، وہ ان کو اس میں استعمال کرنی چاہیے. دوسری آخری بات میں یہ کہوں گا کہ آپ کا تعلق قرآن سے پیدا کرے. قرآن سے جتنا آپ کا تعلق پیدا ہوگا، آپ میں تقویٰ پیدا ہوگا، آپ میں اصلاح پیدا ہوگا. تعلق کیسے پیدا ہوگا؟ کم سے کم یہ ہے کہ آپ کا ترجمہ ہوگا. میں نے کوئی 8 سال کی محنت کر کے سمپلسٹ اردو کا ترجمہ کیا ہے. اردو کا دنیا میں سب سے آسان ترین ترجمہ ہے، اور اتنے بڑے حروف کے اندر. یہ میری ویب سائٹ کے اوپر ہے، آپ کے موبائل میں ہے www ڈاکٹر حسن رضوی DrHasanRizvi.org www ڈاکٹر HasanRizvi.org. یہ آپ کھولیں، سبز رنگ کا اس کا وہ ہے ورق ہے، قرآن مبین لکھا ہے، اسے کھولیے. اتنے بڑے حروف کے اندر ترجمہ ملے گا آپ کو اردو میں، سمپلسٹ ایزیسٹ پاسبل. آپ قرآن کو سمجھیں گے، اللہ کے علم کو حاصل کریں گے. سارے علماء کا اتفاق ہے، شیعہ سنی جتنے بھی اکابر علماء ہیں، سب سے افضل علم جو ہے وہ قرآن کا علم ہے. صدر کتاب قرآن. دوسری بات کیا ہے؟ جتنے بھی علم ہیں سب کا احترام کرتا ہوں، مگر ان میں غلطی ہو سکتی ہے. بڑے بڑے فلاسفر سائنٹسٹ کی تھیوری جو ہیں اسکار ہو گئی، لیکن قرآن ایک واحد وہ کتاب ہے آج جس کی پہلی آیت یہ ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے شک و شبہ؟ کیونکہ یہ اللہ کا علم ہے، یہ میرا آپ کا علم نہیں ہے، کسی فلاسفر کا علم نہیں ہے، کسی ڈاکٹر کا علم نہیں ہے، کسی رائٹر کا علم نہیں ہے، کسی تھنکر کا. یہ اللہ کا علم ہے. اللہ کا علم لامحدود ہے، وہاں غلطی کا امکان نہیں. یہ واحد کتاب ہے جسے آپ پڑھیں گے لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں. دوسری بات کیا ہے؟ قرآن پڑھیں گے آپ تو فرماتے ہیں مولا جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ یہ چاہتے ہیں، مولا فرماتے ہیں کہ اللہ آپ سے کلام کرے،
اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ خود آپ سے بات کرے تو آپ قرآن پڑھیں. آپ قرآن پڑھیں, قرآن پڑھیں, سمجھ کے پڑھیں. زبان نے کہا تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو, تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب, ضمیر سے بڑھا دے آپ خود تیرے دل میں وہ کتاب اتری, تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب, گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشا. کوئی مفسر کام نہیں آئے گا, آپ کا دل پر اترے وہ کتاب. وہ کب دل تک اترے گی؟ آپ ترجمہ پڑھیں گے سمجھتے, پھر آپ کا تعلق دل ہی ہو جائے گا قرآن سے. قرآن اور قرآن کے بارے میں فرماتے ہیں مولانا جناب المؤمنین علی بن ابی طالب صلوات اللہ السلام علیہ, یہ رسی ہے. قرآن جو ہے یہ ایک رسی ہے جو اللہ نے پھینکی آسمان ہمارے پاس. جس نے اس کو پکڑ لیا اس نے اللہ کو پکڑ لیا, اللہ سے قائم ہو. تو یہ جب آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ کو حقیقتوں کا علم ہو, جو حقیقی باتیں, سچی باتیں, حقیقتیں, ریئلٹی, جو کوئی شک اور شبہ نہیں. اور اگر اس کو نہیں پڑھیں گے تو آپ کو پھر نعمت کریں گے. اللہ نے آپ کو یہ خط لکھا ہے بھائی, کوئی دوست آپ کا خط لکھے آپ کو امریکہ سے مثلا, اور آپ اس کو کھول کے پڑھیں, یہ کتنی ناقدری ہے. اگر اس کو پتہ چل جائے کہ میں نے خط لکھا تھا اس کو, اپنے دوست کو, اس نے کھول کے پڑھا ہی نہیں, دیکھ لیا, تو کتنا افسوس ہوگا. آپ نے لکھا ہو, آپ کو کتنا افسوس ہوگا. اللہ نے یہ خط لکھایا اور اپنا سب سے پسندیدہ بندہ, محبوب ترین بندے کے ہاتھ بھیجا ہے. کتنا احترام کیا, اس کو آپ پڑھی, کتنا افسوس. فرماتے ہیں مولانا جناب المؤمنین علی بن ابی طالب صلوات اللہ علیہ, قیامت کے دن, قیامت کے دن قرآن گریبان پکڑ لے گا, گریبان پکڑ لے گا اللہ کے سامنے ان لوگوں کا کہ جن کے گھر میں قرآن رکھا ہوا تھا مگر وہ قرآن پڑھتے نہیں تھے. قرآن گریبان پکڑ لے گا. یہ سبھی پر ظلم کیا ہے, ظلم ہے. یہ اللہ کا بھی ظلم ہے اور قرآن کا بھی ظلم ہے. یہ اللہ کی, آپ سب کتنی کتابیں پڑھتے ہیں, آپ لوگ کتنی کتابیں, کتنے ناولز, کتنے رسالے, کتنی کہانیاں میں جانتا ہوں. آپ لوگ کتنا پڑھتے ہیں, اور نہیں پڑھتے تو قرآن کم سے کم 15 منٹ آپ ضرور رکھیں اپنی لائف کے اندر ہو, ڈیلی, جب آپ کا مائنڈ تازہ ہو. اور بھی کیا ترجمہ پڑھ لیں, میں تو فقط باہر جگہ کہا کہ یہ سب سے آسان ترجمہ ہے, میں نے اس لیے اپنا یہ ترجمہ آپ کو چالو کرایا. آپ کو کوئی بھی آپ انگلش میں پڑھیں. اچھا میرے پاس انگلش میں بھی ترجمہ ہے اس کے اندر. یہ ترجمہ ہوا ہے جو شیو نے بھی ریکگنائز کیا, اسی میں ہوتا ہے. لیبنان کی سنی اتھارٹیز نے اس کو ریکگنائز کیا, اسی کے اندر موجود ہے, میرے ویب سائٹ کے اندر موجود ہے. انگلش میں پڑھیں, پشتو میں پڑھیں, کسی بھی زبان میں پڑھیں, مطلب سمجھیں کہ وہ اللہ آپ سے کیا کہہ رہا ہے, وہ سنیں آپ, سمجھیں یہ. اور پھر قرآن جس کے دل میں ہو جاتا آ جاتا ہے, پھر وہ اس کا تعلق اللہ سے قلبی قائم ہوتا ہے. اور یہ اللہ سے قریب تعلق نظر قائم جاتا ہے, وہ اللہ سے قریب ہو جاتا ہے. پھر آپ خود دیکھیں گے کہ وہ آپ کو کتنا برائی سے بچائے گا. میرا موضوع یہی ہے, ان المتقین فی جنات و نہر. قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ جو متقی ہیں, جن میں تقویٰ کی صفت ہے, ایک صفت, فقط ایک کوالٹی, بس کوئی لمبی کوالٹی نہیں, ایک. ان المتقین, جن میں تقویٰ کی صفت ہے, اللہ کا وعدہ ہے یہ, فی جنات و نہر, وہ جنتوں میں ہوں. اب جنتیں, جو اللہ جیسے جنتیں کہے تو کتنی جنتیں ہوں گی. کوئی بچہ کہے کہ جی بہت آدمی تھے, 100 آدمی ہوں, بچہ کہہ رہا ہے. کوئی بڑا کہے کہ جی بہت سے آدمی تھے, مطلب میں ہزاروں آدمی, بڑا آدمی کہہ رہا ہے. جو اللہ کہے کہ بہت سی جنتیں ہوں, محمد والے محمد سلام جسے اللہ جنات کہے
जन्नतें, तो कितनी जन्नतें होंगी? और ये सारी एक पर एक, सिर्फ एक क्वालिटी को पर बस, इन्नल मुत्तकीन, जिनमें तकवा है उनके लिए जन्नतें वो नहरें। और इसके बाद खत्म नहीं बात, मैं कहता ये बात भी बहुत थी, फिर भी अल्लाह को इतनी खुशी है तकवा पर कि और इसके बाद आयत कहती है फी मक़अद सिद्क़िन, उनके लिए प्लेस ऑफ ऑनर है, बैठने की जगह जैसे बादशाह के पास होता है ना, कुर्सी होती है, तो बादशाह की कुर्सी होती है, इधर कुर्सी होती है, उधर कुर्सी, वो बड़ी बड़ी कुर्सियाँ होती हैं, उनको वो लोग बैठते हैं जिनको बादशाह इज्जत देता है, बादशाह इज्जत देता है, ऑनर उनको डालता है, प्लेस ऑफ ऑनर, उनके लिए प्लेस ऑफ ऑनर है। और वो कहाँ? इन द मलिकिन मुक़्तदिर, उस बादशाह के पास जिसका इक़्तिदार सारी कायनात, उसके पास प्लेस ऑफ ऑनर। और क्या इंसान को चाहिए? आदमी सोचे ना इससे बड़ी चीज हो सकती है, आप सोचे भी नहीं हो सकती इससे बड़ी चीज। और ये एक सिफत के ऊपर है कि इंसान के अंदर तक़वा पैदा हो। तक़वा क्या है? सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल यानी क्या कि देखिए दिल जो है ना इंसान का, वो एक चश्मा है जिसका ख्वाहिशें उबलती रहती है, जैसे पानी बहता रही है, आगे चश्मा है, पानी बहता रहता है, दिल में तो ख्वाहिशें उबलती रहती, हर वक्त उबलती रहती। ये उनमें से ख्वाहिशें अच्छी भी होती हैं, बुरी भी होती हैं। तो यही हमारा इम्तिहान है सारा। दुनिया को मैंने पैदा इसलिए किया है, ये है फिलॉसफी ऑफ लाइफ, कि ये चश्मा है उबल रहा है, 24 घंटे सोते नहीं उबल रहा है, तो ख्वाहिशें वांट। अब ये जो ख्वाहिशें हैं ना, ये ऐसा है जैसे कि घोड़ा, बिल्कुल घोड़े की तरह। अगर आपने कंट्रोल नहीं किया घोड़े को, या कार आप ड्राइव कर रहे हैं, अगर आपने कार को कंट्रोल नहीं किया तो फिर कार आपको कंट्रोल करेगी, फिर कार कंट्रोल करेगी आपको, फिर वो जहां जाएगी लग देके मार दिया। और आपने कार को कंट्रोल कर लिया तो आप जहां चाहेंगे कार को ले जाएंगे, पता नहीं भाई। यही हाल ख्वाहिशात का भी, ये किस्म की कार है, अगर आपने कंट्रोल नहीं किया इनको, यानी इनमें जो बुरी ख्वाहिशें हैं, अभी तो बुरी ख्वाहिशें भी, अच्छी ख्वाहिशें पूरी करें, वो पूरी करें, ये इसलिए पैदा किया था। अच्छी ख्वाहिशें जो हैं जायज़ तरीके से पूरी करें, अल्लाह चाहता है पूरी करें, हदीस में आया है, मैं नहीं कह रहा हूँ। और मैं मौला कहना कभी मोनी अली इब्न अबी तालिब कि अल्लाह जब नेमतें देता है ना, वो ये चाहता है कि बंदों पर उसका असर देखे। भाई अगर आप मेरे लिए खाना तैयार करें, वो मुझे लेके जाए खाने पर, मैं खाऊं नहीं, तो क्या कहेंगे? कमाल है, अजीब आदमी, इसके लिए मैंने खाना तैयार, ये खाने नहीं खा रहे, अजीब आदमी। बुरा मानेंगे ना आप, बुरा मानेंगे। ये नेमतें अल्लाह ने पैदा की, किसके लिए पैदा की है? मेरे याद नहीं पैदा की है ना। मैं इस्तेमाल न करूँ तो अल्लाह को खुशी होगी इससे, अल्लाह को खुशी होगी जब आप इस्तेमाल करेंगे, इस्तेमाल करें नेमतों, हाँ जायज़ नेमतों को और जायज़ तरीके से हासिल करके। बस ये दो शर्तें हैं, सिर्फ दो शर्तें बस टोटल। एक तो नेमत जायज़, शराब जायज़ नहीं, हराम, ज़िना हराम, ये भी नेमत है, ये भी लज्जत है, पर हराम लज्जत है, ये जायज़ नहीं। जुआ इसमें लज्जत है लेकिन ये हराम है। झूठ बोलना इसमें फायदा भी है, लज्जत भी है, हराम है। गीबत हराम है, तोहमत हराम है, दिलादारी हराम है। ये चंद बातों को छोड़कर जितनी भी जायज नेमतें हैं उनको इस्तेमाल करें। बस इतना सा इम्तिहान है फकत कि बस इन नेमतों से अपने आप को बचा, इन बुरी ख्वाहिशों से अपने आप को बचाएं, बस इतनी सी बात है फकत, और कुछ नहीं। जैसा कि ना मैंने मिसाल दी थी आपके सामने, पूछा मौला के नाम से तकवा क्या है, एक अरब ने पूछा, जाहिल आदमी। आज हमारा तकवा ये है कि जैसे जंगल में आप सफर करते हैं और रास्ते में कांटे आ जाते हैं, तो क्या करते हैं आप? ये अपने दामन को समेट लेते हैं और अपने दामन को कांटों से बचाते हुए गुजर जाते हैं। बस यही बात,
یہ گناہ جو ہیں، یہ بری خواہشیں جو ہیں، یہ کانٹے ہیں، یہ کانٹے ہیں، کانٹے ہمارے اصل کانٹے یہ ہیں. بس ہمارا کام صرف اتنا سا ہے اس جنگل میں سے گزریں، پھولوں سے لطف اٹھائیں، پھل اس کے کھائیں بے شک، لیکن کانٹوں سے سمجھ لیتا ہے. بس اتنی سی بات ہے، صرف یہ ہے تقویٰ. جس نے یہ کر لیا اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیا. اب بچانے کے لیے کوئی طریقہ ہونا چاہیے، طریقہ ہونا چاہیے. اب دیکھیں آپ بیماری سے بچتے ہیں، کیوں بچتے ہیں؟ اب سمجھا جائے کہ بھائی یہ چیز کھائیں گے بیمار ہو جائیں گے، مثلاً آپ بھی کھائیں گے، کیوں نہیں کھائیں گے؟ پتہ ہے بھائی بیماری ہو جائے گی، بیماری ہوگی پھر میں اٹھ نہیں سکوں گا، کھا نہیں سکوں گا، کام نہیں کر سکوں گا. آپ بچے ہیں بیماری سے. اب ایک سگریٹ کو سب نے چھوڑ دیا ہے، ہمارے بارے میں سب سگریٹ پیتے سب، اب سب نے چھوڑ دیا سگریٹ، ختم، پیتے کوئی نہیں. پتا کیا نا اس سے کینسر ہوتا ہے، اس سے دل کا مرض پیدا ہو جاتا ہے. اب نے چھوڑ دیا، کیوں چھوڑ دیا؟ سمجھ گئے کہ یہ مضر ہے. جب آدمی یہ سمجھ لیتا ہے، اصلی بات یہ ہے جب آدمی واقعی مائنڈ سے سمجھ لے کہ یہ چیز نقصان دہ ہے، بس وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے. قرآن پڑھو گے تو تمہاری سمجھ میں آ جائے گا کہ گناہ کرنے سے زیادہ نقصان دہ چیز کوئی نہیں. بھائی اگر میں سگریٹ پیوں گا تو کیا ہوگا؟ ہاتھ ہو جائے گا نا، مر جاؤں گا. تو مرنا تو کوئی ہے ہی ہے، کل تو مرنا ہی ہے نا. مجھے آ کر 10 سال 20 سال میں تو مر رہی ہے، 10 سال پہلے مر گیا، 20 سال پہلے اور کیا ہوگا؟ سگریٹ نقصان کیا ہوا سگریٹ سے؟ 10 سال پہلے مر گیا، 20 سال پہلے مر گیا، اور کیا ہوگا؟ لیکن ختم ہونا مسئلہ، 10 سال کا مسئلہ ختم ہو گیا. ابھی تو میں نے گناہ کیا اور میں لے کے چلا گیا، اس کے ساتھ تو مجھے ہمیشہ ہمیشہ ملے گی. کتنی بڑی چیز ہے. اب اس بات کا سمجھنا، یہ میں نے کہہ تو دیا آسانی سے. اگر آپ قرآن پڑھیں گے نا بار بار یہی بات تو بہت چھوٹی سی گئی. گناہ سے بڑی تباہی کوئی نہیں ہے. انسان کا اصل مسئلہ، اور آج شب قدر کی بات ہمیں آپ کہیں گے، یہ سمجھ آئے گی. میں سمجھتا ہوں میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرا ہارٹ کمزور ہے، بس میں یہ سے بیٹھے رہتا ہوں ڈاکٹروں کے پاس. ہارٹ کسی شوگر بلڈ پریشر. بھائی یہ مسئلہ ہے، میں مانتا ہوں، لیکن یہ وقتی مسئلہ ہے، یہ وقتی مسئلہ ہے. جب تک یہ سانس چل رہی ہے، ڈوری ختم، ڈوری کٹ گئی تو نہ بلڈ پریشر رہا باقی، نہ رہا بانس، نہ رہی بانسری، ختم ہو گیا. اصل مسئلے یہ نہیں ہے. اصل میرا جو مسئلہ ہے وہ ہے میرے گناہ ہیں اصلی میرے مسئلے. اس لیے فرماتے ہیں پیغمبر اسلام رمضان کے مہینے میں، خاص طور شب قدر کے مہینے میں، شب قدر کی رات میں، کہ سجدے میں جا کر ہاتھ پھیلاؤ اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو. تمہاری پیٹھیں جو ہیں گناہوں سے لگی ہوئی ہیں، لمبے سجدے کرو، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگو. اللہ نے وعدہ کیا ہے اپنی ذات کی قسم کھا کر، حضور بات ہے اللہ نے اپنی ذات کی قسم کھائی ہے، اپنی عزت کی قسم کھائی کہ جو شخص بھی رمضان کے مہینے میں شب قدر میں نمازیں پڑھے گا، سجدے کرے گا اور رو کر اپنے گناہوں کا اعتراف کرے گا اور مانے گا، میں حرام کر دوں گا جہنم کی آگ اس کے اوپر، معاف کر دوں گا سارے گناہ. وہ تیار ہے. یہ رمضان کی ہر رات کو آسمان کے پہلے آسمان پر ایک فرشتہ آتا ہے جو آخرت تک یہ پکارتا رہتا ہے، یہی اللہ کی طرف ہے کوئی مانگنے والا کہ وہ مانگے میں اس کو عطا کروں. ہے کوئی اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونے والا، شرمندہ ہو تو میں اس کو عطا کروں. پوری رات وہ یہی سوال کرتا رہتا ہے اور بس ہوتا رہتا. میں چائے پیتا رہتا ہوں، میں باتیں کرتا رہتا ہوں. کام یہ ہے کہ میں اللہ سے معافیاں مانگوں، اپنے گناہوں کا اعتراف کروں. یہ آج کی رات سب سے بڑی رات یہ ہے آج کی رات کہ انسان دلوں سے، اپنے دل سے گناہ کا اعتراف کرے. فرماتے ہیں مولا کرام استغفار کے معنی کیا ہے؟ پوچھا گیا مولا کرام ابی المؤمنین علی بن ابی طالب صلوات اللہ علیہ وسلم. ما ہے استغفار؟ یہ استغفار استغفر اللہ میں بڑھے گا، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ کیا ہے؟ الاستغفار ہے ندم. استغفار کیا ہے؟ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونا. یہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفار نہیں ہے. استغفار یہاں سے بھی ہوتا ہے، یہ دل سے، یعنی
میں دل میں اپنے گناہ یاد کروں اللہ کے سامنے کسی سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ سے وہ بھی دل میں کہ میں نے یہ گناہ کیا، میں نے اتنے جھوٹ بولے، اتنی تہمتیں لگائیں، اتنی غیبتیں کی، اتنوں کا مال کھایا، اتنوں کا دل دکھایا، یہ کیا یہ کیا یہ کیا، شرمندہ بھائی میں شرمندہ ہوں، کتنا بے شرم ہوں، کتنا بے غیرت ہوں، اللہ یہ شرمندگی۔ مرزا غالب ایک بڑے شاعر تھے، بہت بڑے شاعر تھے مرزا غالب، شیخ بہت سے کہتے تھے، ایک امیر آدمی تھا، اس نے خوش ہو کر ان کو کہا کہ بھائی میں آپ کو خرچہ دیتا ہوں، آپ حج کریں۔ اس دور میں حج کرنا بہت بڑی بات تھی، یہ تو غریب آدمی تھے بیچارے، اس نے پیسے دے دیے لاگے تھے، بولتے بھائی آپ لے جائیں اشرفیہ اور حج کریں، میں آپ کو چاہتا ہوں آپ حج کریں۔ بڑے خوش ہوئی، بھائی حج کا موقع، اس زمانے میں حج کرنا معمولی بات نہیں تھی، حج کا موقع مل گیا، پیسے مل گیا مجھے حج کے لیے، رکھی اشرفیہ ہوں۔ پھر رات کو انہوں نے سوچا، اب دیکھیے اب استفاق میں آ جائے گا، رات کو انہوں نے سوچا کہ بھائی حج کے لیے مجھے پیسے دیے تھے، انہوں نے ایک شعر کہا تھا، میں کہتا ہوں 1,00,000 حج قربان کر سکتا ہوں ایسے شعر کو، 1,00,000 ہی دیتا ہوں کمائی کرتا ہوں۔ انہوں نے ایک شعر کہا رات میں، کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں ہے، شرم تم کو مگر نہیں، یہ کہہ کر وہ رقم جا کے واپس کر کہ بھائی میں اس قابل نہیں، اپنا منہ کس منہ سے لے کے جاؤں کعبے میں، مجھے شرم آتی اللہ کے سامنے جاتے، میں کہتا ہوں لاکھ حج کرے آدمی اللہ کی نگاہ میں شاید اتنا قبول نہیں ہوگا جتنا کہ غالب کے شعر میں حج پہ نہ جانا اللہ کو قبول ہے۔ شرم دیکھیں آپ کہ شرم آ رہی ہو، یہ اصل جو استغفار ہے وہ یہ شرم ہے، شرم کہ گناہوں پر شرم، اس کے بعد مجھ سے کہے استغفر اللہ، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف، پھر کہے اتوب الی اللہ، اب میں لوٹتا ہوں اللہ کی اطاعت کی طرف، اب میں لوٹتا ہوں، جو میں نے کر لیا کر لیا، اللہ مجھے معاف کر دے میں شرمندہ ہوں، اب میں لوٹتا ہوں، ریٹرن، اب میں لوٹتا ہوں کہاں، اللہ کی اطاعت کی طرف۔ الگ بس اگر آپ نے یہ دل سے کہا اس رات کو اور پرسوں کی رات آپ کے سارے خواہش میں کہتی تھی، ہمارے حضرت میں آتی تھی کہ جو شخص شب قدر میں رات بھر کھڑا رہا، اللہ سے معافی مانگتا رہا، اس کے تمام گناہ ایسے معاف ہو جائیں گے جیسے آج وہ پیدا ہوا ہے۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ ہم یہ رات دی، اور قرآن جب آپ پڑھیں گے نا تو آپ کے دل میں یہ شرمندگی پیدا ہوگی، اور یہ توفیق خود اللہ آپ کو دے گا، خدا کی قسم دے گا، یہ اللہ پورا کہ آپ اس صفحہ دیکھیے، ایک جگہ بڑا اچھا لکھا ہے، ایک بہت بڑے عالم ہے امام غزالی، بہت بڑے عالم ہے امام غزالی، احیاء العلوم کی کتاب ہے، وہ لکھتے ہیں اگر انسان کے دامن پر گناہ کا داغ لگ جائے، اگر انسان کے دامن پر گناہ کا داغ لگ جائے تو یہ داغ بس 2 طرح سے مٹ سکتا ہے، بس اس کے مٹانے کے بس 2 طریقے، تیسرا یہ ہے ہی، اگر میں نے گناہ کر لیا، جھوٹ بولا، غیبت کی، تہمت، زنا، شراب، کچھ بھی میں نے اگر گناہ کام کیا، یہ داغ لگ گیا میرے دامن پر، اب یہ داغ جو ہے صرف 2 چیزیں کو مٹا سکتی ہیں، بجا سکتی ہیں، بس صرف 2 چیزیں ہیں جو اس داغ کو مٹا سکتی ہیں، بس یا جہنم کی آگ میں جلوں گا تب یہ داغ مٹے، اور یا شرمندگی کا آنسو، شرمندگی کا آنسو۔ مولا کرام فرماتے ہیں مولی علی نبی علیہ صلوات اللہ علیہ اگر مچھر کے پر کی برابر بھی انسان کے آنکھ سے آنسو نکل آئے شرمندگی کا، مچھر کے پر کی برابر بھی، اس آنسو میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ اگر وہ جہنم میں ڈال دیا جائے تو پوری جہنم ڈال دی جائے۔ یہ شرمندگی کا احساس پیدا کریں اپنے اندر، گناہ یہ ہے تعلق اللہ سے، اور جب تعلق قرآن سے اللہ سے پیدا ہوگا تو اللہ کی عظمت سمجھ آئے گی، کتنا بڑا ہے، اس کے احسانات کتنے ہیں، اس نے ہم پہ کتنا کرم کیا ہے، کیا کیا چیزیں اس نے ہم کو عطا فرمائی۔ جب آپ کو یہ احسان کا احساس ہوا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ،
بھائی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ میں اس وقت سوال کیا تھا گھومنے کے لیے، تو یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، ہماری ٹیم تھی، تو وہاں پر ہم 3 لڑکے کمرے میں ٹھہرے تھے، مصری تھا اور ایک بنگالی تھا۔ مصری عرب تھا، تو وہ کیونکہ عرب تھا تو مجھے اس لیے رکھا تھا، میں مصری جانتا ہوں تو اس کو ساتھ رکھا تھا میرے، اور ایک بنگالی تھا وہ بھی ساتھ رکھا۔ تو ہم دونوں عرب اور میں صبح سویرے اٹھتے تھے اور جا کے وضو کرتے تھے نہر میں، وہاں نماز پڑھتے تھے، اور وہ قرأت کرتا تھا، مصری قرأت کرتا تھا، بڑی اچھی قرأت کرتا تھا، مجھے بڑا اچھا لگتا تو اس کو قرأت سنتا تھا، وہ بنگالی سن رہا تھا۔ اس بار کہنے گیا کہ وہ اسپورٹ پہ جاتے ہو کیا ہے؟ میں نے سین صبح سین کیا سین ہوتا ہے وہاں، پہاڑ دریا بہتے ہوئے سین دیکھو گے کیا مزہ آتا ہے، یار چل مجھے اٹھانا میں چلوں، ہم چلیں گے۔ ارے وہ دہلیا تھا، وہ بنگالی ماننا نہیں چاہتا، برابر تھا۔ جب ہم پہنچے پہاڑ پر بہت اچھا سین تھا ہے، جب بعد اس کے بعد نماز ہم نے پڑھی دونوں نے، پھر میں نے کہا یار اس سے پہلے بعد دیکھے میں نے مجھے لکھا کہ یار آج وہ پڑھو سورہ رحمان، وہ مصری سے میں نے کہا یہ ظاہر سورہ رحمان، وہ اس نے سورہ رحمان پڑھی تھی، یہ بنگالی لوگ بیٹھا ہوا وہ ایسے سنا تھا، بھائی لگے وہ بتا رہا اب ائے آلائے ربکما تکذبان، اس کو مجھے پڑھنا نہیں تو مطلب کیا ہے، میں تو بتا اللہ پوچھ رہا ہے کس کس نعمت کا انکار کرو گے، کس کس نعمت کا انکار کرو گے، بار 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 بار۔ آپ یقین جانیے کہ جب اس نے 15-20 دفعہ یہ سنا نا، اس کی آنکھوں سے آنسو ہوئے، وہ دہلیا یار کمال ہے، میں اتنا میں نے پڑھا، ایم اے کر رہا ہوں میں، آج تک میں نے یہ بات ہو رہی نہیں، کتنی کس کس لیولوں کا انکار، یا عجیب اسلام اتنا اثر ہے اس آیت کے اندر۔ اگر انسان غور سے پڑھے قرآن، یہ قرآن کا کمال، قرآن کا کمال۔ امریکہ میں آپ کو تعجب ہوگا سب سے زیادہ جو کتاب ملتی ہے نا وہ قرآن ملتا ہے، اور مجھ سے کتنے لوگ ملے ہیں جو قرآن پڑھ کر مسلمان ہونے ہوگا۔ جب کافر قرآن پڑھ کے مسلمان ہوتا ہے، اگر مسلمان قرآن پڑھے گا تو کیا بن جائے گا؟ اور یہ قرآن سے کیا ہوتا ہے کہ انسان میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے، اس کے ساتھ احساس پیدا ہوتا ہے، اور جب محبت پیدا ہوتی ہے تو پھر محبت میں قربانی کی جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ میں اللہ کے لیے قربانی دوں، اللہ کی خدمت کروں، اللہ کی اطاعت کروں۔ اللہ ایک انسان کی تعریف کر رہا ہے، ایک انسان کی اللہ تعریف کر رہا ہے، ایک انسان کی، صرف ایک انسان کی۔ قرآن کہتا ہے وہ من الناس من یشری، تمام انسانوں میں ایک انسان ایسا بھی ہے، من یشری، جو اپنی جان کو بیچ دیتا ہے۔ یہ قصیدہ پڑھ رہا ہے اللہ ایک انسان کے لیے، وہ من الناس من یشری، تمام انسانوں میں ایک انسان ایسا بھی ہے، من یشری، جو اپنی جان کو بیچ دیتا ہے، نفس کو، اپنی جان کو بیچ دیتا ہے اللہ کے ہاتھ، کائے کے لیے ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضامندی کو حاصل کرنے کے لیے، کہ اللہ کو سے راضی ہو جائے، وہ اپنی جان بیچ دیتا ہے۔ ایک آدمی ایسا ہے، قرآن نے کہا ہے وہ من الناس من، یہ تمام انسانوں میں ایک انسان ایسا بھی ہے کہ جو اپنی جان کو بیچ دیتا ہے، کائے کے لیے اللہ کی رضا خریدنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اب بڑا مسئلہ تھا اس آیت کے اندر، مفسر کی ٹانگ ڈلی ہے اس آیت، مفسر کرے کیا؟ بھائی قرآن کہہ رہا ہے کہ تمام انسانوں میں ایک انسان ایسا ہے کہ جس نے اپنی جان بیچ دی اللہ کی رضا خریدنے کے لیے۔ اب تفسیر لکھ رہا ہوں قرآن کی، تو بتاؤ نا وہ آدمی کون ہے؟ تفسیر لکھ رہا ہے قرآن کی، بتانا، تفسیر لکھنے بیٹھا ہے بڑا مفسر بن رہا ہے قرآن کا، تو بتانا کہ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں میں ایک انسان ایسا ہے، تو وہ کون انسان ہے؟ نہیں بتایا وہ تفسیر کیسے لکھے گا؟ بتا دیا نا اللہ نے، کہاں کیا پکڑ نہیں، بول بتا کون انسان ہے؟ وہ ایک انسان کون ہے جس کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ تمام انسانوں میں ایک انسان ایسا ہے جو اپنی جان بیچ دیتا ہے اللہ کی رضا خریدنے کے لیے۔ بتایا نا قرآن میں۔ اب کیا کریں محمد کی طرح سب کو لکھنا پڑا کہ وہ آدمی علی بن ابی طالب کی ذات ہے۔
نکل جاتا آگے, ہوتا ہی آگے. وہ کرے کیا؟ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ تمام انسانوں میں ایک آدمی ایسا بھی ہے, تو بتانا نہیں کوئی آدمی کون ہے, تصویر سے بیٹھا ہے, بول. تو بولنا پڑا. امام فخر الرازی ہوں, صاحب کشاف ہوں, احیاء العلوم امام غزالی ہوں, سب کو لکھنا پڑا کہ یہ آیت اس رات اتری جس رات علی بن رسول پر سوئے. مجبور ہو گیا. اللہ نے اسے کہتے ہیں پھنسا دینا, پھنسانا, اللہ میاں کا پھنسانا. پہلے کیا بیچارا آیات ہی ایسی, اگر وہ آیت ہوتی عام ہوتی نا کہ لوگ کچھ لوگ ایسے ہیں تو کہتے ہاں بھائی بہت سے لوگ ہیں, بہت سے لوگ. نہیں, تمام انسانوں میں ایک آدمی ایسا بھی ہے. اب وہ ایک آدمی کون ہے بھائی؟ تو بتانا پڑا نا کہ سائیکل سے گھر گر چکا ہے, ان کا گھر سائیکل سے گر چکا ہے, 40 ننگی تلواریں, اور ابو طالب کا انتقال ہو چکا ہے. اب کوئی حضور کا محافظ نہیں. یہ واقعہ ہوا ابو طالب کے انتقال کے بعد. دیکھیے ایک بات یہاں دیکھیے, اور کیجیے گا, بہت اہم بات ہے. جب تک ابو طالب زندہ, بھائی رسول کو انتقال مار دینا تو ایک آدمی کو مار دینا عربوں کے لیے کون سا بڑا مسئلہ تھا؟ ایک آدمی کو مارنا کوئی بڑی بات ہے؟ کوئی کیا مسئلہ تھا؟ سارے قبیلے مل کے مار دیتے. ایک آدمی کو حضور کو مارنا کیا مشکل تھا؟ کسی کی ہمت ہی نہیں ہوئی, کسی مائی کے لال کی ہمت ہی نہیں ہوئی کہ رسول کو مارنے کی کوشش کرے. اور جیسے ہی ابو طالب کا انتقال ہوا, گھر گھیر لیا قتل کرنے کے لیے, تو کوئی ہمت نہیں ہوئی. معلوم کسی شیر کی ڈکار سنائی دے رہی تھی, کوئی شیر پیچھے دکھائی دے رہا تھا. اگر اس کو چھیڑا تو یہ بیٹھا ہوا. اس لیے تاریخ کی فیصلے تمام تاریخ میں گواہ ہیں اس پر. ایک بات یہ تاریخ, جب ابو طالب کا انتقال ہو گیا تب یہ فیصلہ ہوا کہ 40 قبیلے, ہر قبیلے سے, اور جیسے کہ لکھا ہے, سب نے لکھا ہے کہ وہ جمع ہوئے سارے عرب کہ بھائی کیا کریں, اب کیا کریں. تو ابو طالب گئے جیتے تھے, اب کیا کریں. تو ایک نجدی عرب, یہ جو ہوتے ہیں نا سعودی, نجدی جو نجد کہلاتا ہے, یہ سعودیوں کا علاقہ ہے, اس کا لباس میں ایک بزرگ آیا. شیطان کو یہ لباس میں نے کہا آج شیطان بھاؤ, وہ یہ لباس پہن کر آیا. اور اس نے آگے کہا کہ دیکھو طریقہ یہ ہے کہ اگر تم نے ایک قبیلے نے قتل کیا حضور کو تو بنی ہاشم اس سے انتقام لیں گے. اب میں طریقہ تھا انتقام کا, اگر آپ میرے قبیلے کے آدمی کو قتل کریں گے تو پورا قبیلہ انتقام دے گا, پورا قبیلہ. ہمارے قبیلے کو قتل کیا ہے, ہم تو ایک آدمی آپ کا ماریں گے. یہ عرب کا طریقہ تھا, کیونکہ عرب اونٹ پہ استعمال کرتے ہیں نا, اونٹ کے اندر انتقام ہوتا ہے, بلا کا انتقام. وہ عربوں میں انتقام لازمی ہے. تو اس نے کہا ایسا کرو کہ 40 قبیلے ہیں, باقی کے گرد جو ہے نا بڑے بڑے قبیلے 40 ہیں, ہر قبیلے کا سب سے زیادہ بہادر جوان لوگ, ہر قبیلے کا سب سے بہادر جوان, ہر قبیلہ اپنا سب سے بہادر جوان پیش کرے. 40 قبیلوں کے جوان ہو جائیں گے 40. یہ 40 جوان جو ہے نا مل کر ایک ساتھ 40 سواری ایک ساتھ حضور کو مارے, ایٹ ونس. ایک سواری 40 سواری ایک ساتھ گرے حضور کے جسم پر, تاکہ کیا کہا جائے کہ بھئی 40 آدمیوں نے قتل کیا ہے, یعنی 40 قبیلوں نے قتل کیا. اب بنی ہاشم کے 40 قبیلوں سے کہاں سے انتقام لیں گے؟ بھئی یہ قبیلے سے انتقام لے لو, 2 سے 40 قبیلوں سے انتقام لینا کوئی گھر ہے؟ یہ اتنی اچھی ٹرک تھی, یہ سب کچھ یہ بہت اعلیٰ ہے. شیطان سے کہا رہی ہے جو باتیں علی کے خلاف ہوتی ہیں, رسول کے خلاف ہوتی ہیں, وہ شیطان سے کیا کرتا ہے, آگے بڑھا ہے کہ صاحب ایسے کر دو. اور جناب والا وہ 40 جوان آ گئے, انہوں نے آ کر جو تھا گھیر لیا رسول کا, اور جبریل نے خبر دے دی, اور چڑھائی کا مکان تھا, چاندنی رات تھی, پھر چھوڑا رکھا تھا, ابھی گھر موجود ہوں, 40 آدمی میں نے جب وہ گھر دیکھا, 40 آدمی نے گھیر لیا چڑھائی کا مکان. اور جبریل نے خبر دی کہ 40 جوان آپ کے گھر کو گھیرے. عربوں میں ایک بات ہے, ایک وہ رات کو کسی کو قتل نہیں کرتے ہیں, کہتے ہیں ہماری شرم کے خلاف ہے رات کو قتل کرتے ہیں, نامردگی, یہ مردانگی کے خلاف. صبح میں
اور وہ بھی تلوار دے کے تم تلوار ہم تلوار، چل آپ مقابلہ کریں، یہ ان کا طریقہ ہے۔ تو یہ ہوا پروگرام کہ بھائی گھیرو رات کو تک نکلنا سکے اور صبح کو اٹھاؤ اور 40 تلواریں ایک ساتھ رسول کے پاس، ایک ساتھ 40 تلواریں، 40 قبیلے قاتل شمار گھر گھیری۔ جبریل نے خبر دی، اب جبریل نے خبر دی، نظر بھی آ رہی، سارے مورخین چاہے انگریزی میں پڑھیں، چاہے اردو میں، چاہے فارسی میں، چاہے عربی، جو تاریخ چاہیں پڑھیں، میں پوری ذمہ داری پڑھ رہا ہوں، اس لیے حوالہ دیتا ہوں۔ حفصہ نے لکھا ہے کہ حضور نے علی کو بلایا اور کہا یا علی تو میرے بستر پہ سونا۔ اب غور کیجیے، بستر یہ بستر نہیں ہے، آج یہ بستر نہیں ہے، یہ ڈیتھ بیڈ ہے، موت کا بستر۔ 40 تلواریں ایک ساتھ گریں گی اس پر سو، وہ بستر ہے، اس پہ سو جاؤ، لیٹ نہیں جاؤ، نہیں غلط کہا نہیں، سو جاؤ یا علی اس بستر پر میرے سو جاؤ۔ اب ظاہر ہے میں سمجھ سکتا ہوں بستر سونے کا مطلب کیا ہے، تو علی نے رہے وہ دیکھے 40 تلواریں گری ہوئی ہیں، کھڑی ہوئی ہیں، تو مطلب کیا ہے اس کا، صبح کا اظہار کر رہے ہیں، اور کیا مطلب ہے اس کا، اور اسی بستر میں گرے گی رسول کو مارنے کے لیے آئے، اس پہ سونے کا مطلب کیا ہے، تلوار یہاں پڑے گی۔ اتنا بڑا سوال۔ اب دیکھیے نفسیات کے ماہرین کہتے ہیں کسی آدمی کو پہچاننا ہو نا، ہر بندہ رہتا ہے کہ آدمی کون بہادر ہے یا بزدل ہے یا شریف ہے یا بدماش ہے، ہر بندہ رہتا ہے۔ کچھ موقع آتے ہیں، کچھ ایسے زندگی کے کچھ ایسے کارنرز آتے ہیں، کچھ ایسے مقامات آتے ہیں، پتہ چلتا ہے یہ بہادر ہے کہ بزدل ہے، یہ سخی ہے یا کنجوس ہے۔ موقع آتا ہے، پتہ موقع سے چلتا ہے، ایسا کرنا میں دعوے کروں میں بڑا سخی ہوں، وہ اس سے کیا ہوتا ہے جب موقع آتا ہے کہ ہاں کنجوس ہے یا سخی، بہادر ہوئی جب ڈپو موقع رہتا ہے، یہ موقع دیکھیے گا۔ 40 تلواریں گھیری میں اور کیجیے گا اور کہا یا علی میرے بستر پہ سو جاؤ۔ اب اس موقع پر علی کو کیا پوچھنا چاہیے، مجھے بتائیں کیا بتائیے بھائی؟ صاحب سمپل سی بات تھی کہ مجھ سے کہتے تو میں کہتا بھائی ٹھیک ہے میں تیار ہوں سونے کے لیے، تو میرا ہوگا کیا، میرا کیا ہوگا، 40 تلواریں پڑیں گی مجھ پر، کیا ہوگا میرا، کون دفن کرے گا مجھے، کون دفن بنائے گا مجھے، کیا ہوگا؟ خدا کی قسم اٹھاتا کہہ رہا ہوں، تمام دعویں پڑھ کے کہہ رہا ہوں، ممبر بیٹھ کر علی نے کوئی ایک سوال نہیں پوچھا، کوئی ایک سوال پوچھا، صرف ایک سوال، بس صرف ایک سوال، ایک بس یہ علی کا اب علی کے مائنڈ کو پڑھ لیا، اب علی کے مائنڈ کو پڑھ لیا، کہا یا علی بستر میں سو جاؤ، یا رسول اللہ اتنا بتا دیجیے کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچے؟ بس یہ ہے فرق علی میں اور غیر علی میں۔ غیر علی کو اپنی جان بچانے کی فکر ہوتی ہے، علی کو رسول کی جان بچانے کی فکر ہوتی ہے۔ ایک ہی سوال ہے، علی کے پاس صرف ایک ہی کوشچن ہے، بس علی کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہے فقط کہ رسول کی جان بچائے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ من احیا نفسا، جس نے ایک آدمی کی جان بچائی، کافر بھی مسلمان نہیں، کافر بھی شامل ہیں، مشرک نفسن جاندار، جس نے ایک جاندار کی جان بچائی، احیا الناس جمیعا، اس نے تمام انسانوں کی جان بچائی۔ ایک آدمی کو بچانے کی زندگی کا ثواب اتنا ہے کہ تمام انسان کو بچائی، جس نے رسول کی جان بچائی ہو اس کا اللہ کے نگاہ میں اس کا کیا ثواب ہو۔ رسول نے فرمایا ہاں یا علی تیرے سونے سے میری جان بچ جائے، بس جیسے ہی یہ فرمایا، کافی علی کا مائنڈ پڑھیا، جیسے ہی یہ فرمایا کہ ہاں تیرے سونے سے یہاں بستر پر میری جان بچ جائے گی، علی سجدہ شکر میں گر گئے۔ یہ پہلا شکر کا سجدہ تھا جو علی نے کیا، اس وجہ کسی نے سجدہ نماز میں سجدہ لوگ کرتے ہیں، یہ شکر کا سجدہ جو تھا الگ نماز سے، یہ پہلا علی نے کیا تھا اس موقع پر، جو ہم نماز کی بات کرتے ہیں سجدہ شکر، اور امام فرماتے ہیں یہ نماز کی جان ہے، یہ نماز کے بعد شکر ادا کریں، نماز کی جان ہے۔ آپ سجدے میں گر گئے، شکر للہ،
شکر للہ، شکر للہ، اللہ کا شکر کہ آج اللہ نے مجھے اس قابل کر دیا کہ میرے سونے کی وجہ سے رسول کی جان بچ جائے. اس سے بڑی نعمت میری بات کیا ہوگا؟ یہی مقصد کیا تھا؟ لیکن مقصد ابھی جان کرنا نہیں، مقصد شکر ادا کر. یہ مقام تھا صبر کا، مقام صبر تھا. صبر کے مقام پر علی نے شکر ادا کیا کہ اللہ کا شکر کہ آج مجھے اللہ نے یہ قابل کر دیا کہ میں سوؤں گا اور رسول کی جان بچ جائے گی. اور بس یہ کہا. اچھا اب ایک بات کرتا ہوں، اب ایک اتنی بات کو مدد کیجیے. تمام ہسٹورین متفق ہیں اس بات کو 100% کہ رسول کی جان بچی تو علی کے ہونے سے بچی. اس کی وجہ کیا ہے کہ صبح ہوئی وہ دروازہ خان کرائے 40 ہزار وہ کچھ چٹائی کا مکان تھا، سب زیادہ بڑے ہوئے تھے. علی 4 لوگ اٹھائے اور جو اٹھا کے کہا کہ سوار ہو کے مارے یہ تو علی ہے، یہ تو علی تمہارا ساتھی کہاں ہے؟ اب کوئی اور ہوتا تو وہ تو 40 سواریں کھڑی ہوئی ہیں، ہاں کیا ہوتا اس کا تو بھاگنے کی کوشش کرتا ہے کر کے. جیسے ہی کہا کہ علی تمہارا ساتھی کہاں ہے، تمہیں میرے حوالے کیا کریں مجھے میرے حوالے کیا لگا. اتنا سب ہو گیا سب. اب کیا جلال ہوگا علی کا، اس جلال کے ساتھ کہا ہوگا یہ. اور بھیا بے فکری کے ساتھ کہا ہوگا کہ جو مجھے سپرد کیا تھا تب مجھ سے پوچھا گیا سمجھ گئے. اور کوئی حملہ نہیں کر سکتا. یہ جلال میں نے خود سے ہی مارے تھے، وہی کر گیا جو مارا نہیں، فوراً دوڑے پیچھے تلاش کرنے کے لیے. دیکھا تو اب ہسٹری نے بتا دیا تمام ہسٹورین متفق ہیں اس بات کو کہ اگر علی نہ سوتے تو رسول میں کیا ہوا تھا. اچھا پھر ایک کہتے ہیں روایت، ایک ہوتے ہیں درایت. اگر آپ اس واقعے پر اپنے مائنڈ میں لے کر آئیں پورے واقعے کو تو آپ خود آپ کا مائنڈ گواہی دے گا کہ ہاں واقعی اگر وہ اس وقت علی نہ سوتے یہ سب پر رسول کو قتل ہو چکے 40 زبانیں پڑھتی قتل ہو جاتا. درایت روایت بھی بتا رہی ہے، درایت بھی بتا. اچھا یہ سب نہ مانے آپ، روایت بھی نہ مانے، درایت بھی نہ مانے، اب تو اللہ کا سچا رسول خود کہہ رہا ہے اپنے منہ سے. جو علی نے پوچھا نا یا رسول اللہ کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی، حضور نے کہا ہاں بچ جائے گی. بھائی سچ جھوٹے ہو سکتے ہیں، حضور جھوٹے ہو سکتے ہیں نا. حضور نے کہا آپ کی جان بچ جائے گی. تو معلوم کیا ہوا آج علی کے سونے سے، اور کیا بات ہوں میں، آج علی کے سونے سے بستر پر رسول کی جان بچی. مان لیا نا آپ نے، بھائی سے مان لیا، روایت سے مان لیا، درایت سے مان لیا، خود رسول نے مان لیا کہ آج سونے سے ہجرت کی رات کو جان بچی ہے رسول کی. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج کے بعد مدینے میں جتنی آیتیں اتریں گی، جتنی حدیثیں ملیں گی، جتنی ہدایتیں ملیں گی، یہ سب احسان ہے علی کے اس ایک رات سونے کا. اگر اس رات علی نے سویا ہوتا تو آج آپ پڑھتے ہیں نا قرآن میں مدنی آیا، مدنی سورے، یہ حدیثیں جو آ رہی ہیں بخاری میں، مسلم میں، مشکات میں، ساری مدینے کی بیان کی حضور نے مدینے میں. یہ صحابہ کرام جو مدینے کے صحابہ ہیں یہ سب ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں. یہ صرف علی کو سونے کی بات ہے، یہ اس علی کے سونے سے رسول بچے ہیں. اس کی وجہ سے یہ آج آپ کو ساری مسلمان کو شرم آنی چاہیے کہ مدنی آیتیں پڑھے، مدنی حدیثیں سنے، علی کا احسان نہ ہو. اب تو میں کر چکا ہوں آپ حضرات سے ڈونیشن کے لیے، پھر مجھ سے کہا کہ میں آپ سے پھر دوبارہ گزارش کروں. تو بھائی یہ مجلسیں آپ کی مجلسیں ہیں، آپ اس میں پڑھ سکتے ہیں، حصہ لیں. یہ شمع، یہ مجلسیں دیکھیں ہدایت کے شمع ہیں. ہدایت آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کو علی کی معرفت مل رہی ہے نہیں مل رہی؟ آپ کو اللہ کی معرفت مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی؟ آپ کو قرآن کی معرفت مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی؟ یہ سب مجلسوں سے مل رہی ہے. آپ جب اس میں شریک ہیں تو یہ سب کاموں میں شریک ہیں. تو صاحب اب آخری بات کہوں گا آج، جس وقت علی بستر پر سوئے تو امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر کے اندر
جو سنیوں کی سب سے بڑی تفسیر ہے. امام غزالی نے اپنی مشہور کتاب احیاء القلوب کے یہ بات کہی کہ جب علی بن سکر سوئے تو اللہ نے جبرائیل تمام ملائکہ کو جمع کیا. اب دیکھیے آپ سنیے سونے کی حقیقت. اللہ نے سارے ملائکہ کو جمع کیا اور جبرائیل و میکائیل سے کہا کہ تم دونوں آ گیا. تم دونوں آ گیا. دونوں آ گیا ہے. اللہ نے کہا جبرائیل و میکائیل میں نے تم دونوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا. تم دونوں کو دوسرے کا بھائی بنایا. تمہیں سے کون ہے کہ جو اپنی عمر اپنے دوسرے بھائی کو دینے کو تیار ہے؟ اپنی لائف قربان کر دے دوسرے بھائی کو. دونوں نے فرشتوں نے سر جھکا لی. جبرائیل نے بھی میکائیل نے کہا ہماری یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ اپنی لائف اپنے بھائی کے واسطے کو باندھ. تو اللہ نے کہا اب رسول کے پیچھے کو دیکھو تو نہیں. اب ایسے کو دیکھو تو نہیں. دیکھو دیکھو ایک بھائی کس طرح اپنے بھائی کی جان بچانے کے لیے بے خطر سو رہا ہے. دیکھا تم نے. اور پھر جو الفاظ لکھے ہیں امام غزالی نے کہ اللہ نے فرشتوں سے کہا لما کنتم مثل علی ابن ابی طالب. ارے تم عرش کے ملائکہ علی کی مثل کیوں نہ ہوئے؟ علی جیسے کیوں نہ ہوئے کہ جو اپنے بھائی پر اپنی جان قربان کر سکے؟ لما کنتم مثل علی ابن ابی طالب. علی کی مثل کیوں نہ ہوئے؟ معلوم علی صرف انسانوں کے لیے مثالی نمونہ نہیں ہے، عرش کے ملائکہ کے لیے بھی ہوتا ہے. محمد وعلیہ یہ ہے سب سے بڑی عبادت، اپنے بھائی کے لیے کچھ قربانی کا. فرشتے سمجھتے تھے بس عبادت نمازیں ہیں، روزے ہیں، قرآن تلاوت بس کی تسبیح ہے، یہ عبادت نہیں. سب سے بڑی عبادت یہ ہے اپنے بھائی کے کام، اپنے بھائی کی مدد کرنا، کسی کے لیے قربانی دینا. یہ ہے سب سے بڑی عبادت، سب سے بڑی اللہ کی عبادت یہ عبادت. آیا ہے کہ خیر الناس سب سے بڑا سب سے اچھا انسان کون سا ہے؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ خیر الناس سب سے اچھا نہیں ہوئی سب سے نماز پڑھتا ہے. نہیں کہوں میں دعوے نہیں کرتا ہوں. نماز کی میں سے انکار نہیں کرتا ہوں. خدا کی لعنت دوست پہ جو نماز کی اہمیت کا انکار کرے. مگر یہ نہیں کہا کہ سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو نماز پڑھتا ہے بہت زیادہ. نہیں یہ کہا سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو روزے رکھتا ہے. نہیں یہ کہا سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو حج کرتا ہے. نہیں کہا کیونکہ ان کو معیار نہیں بنایا. اس جگہ سب سے اچھا انسان کون سا ہے؟ فرمایا خیر الناس من ینفع الناس. سب سے اچھا انسان وہ ہے جو انسانوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، انسانوں کے کام. سب سے انسان بڑا انسان وہ ہے. تو جبرائیل نے کہا یا اللہ ہم اس قابل تو نہیں ہوئے کہ اپنے بھائی کی جان دے سکیں، تو ہمیں اجازت دے کہ ہم آج جا کے علی کی حفاظت کریں. اجازت دی. جبرائیل آ کے ہلانے کھڑے ہوئے، میکائیل آ کے پینتی کھڑے ہوئے اور رات بھر جبرائیل نے قصیدہ پڑھا. بخن بخن لک ابن ابی طالب. مبارک مبارک ابو طالب کے بیٹے مبارک. ان اللہ یباہی بیٹا علی الملائکہ. آج اللہ سارے ملائکہ پر تیری وجہ سے فخر کر رہا ہے. فخر کر رہا ہے اللہ تیری وجہ سے کہ دیکھو میں نے ایسا بندہ پیدا کیا، دیکھو ایسا بندہ میں نے پیدا کیا. رات بھر یہ قصیدہ پڑھتے رہے. بخن بخن لک ابن ابی طالب. مبارک مبارک ابو طالب کے بیٹے مبارک. دیکھیے ایک بات کہتا ہوں، آخری بات میں بتا دوں گا. تعریف کرنے کا ایک اصول ہوتا ہے. قصیدے پڑھنے کا کسی تعریف کی جائے نا ایک اصول ہوتا ہے. فرض مان کوئی بادشاہ ہے اور میں شاعر ہوں، میں یہاں اس کی تعریف کریں گی مجھے پیسے ملی. اب اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ بادشاہ جو ہے جاہل ہے تو پورے قصیدے میں کہیں میں علم ذکر نہیں کروں گا. اگر میں نے علم ذکر کر دیا گھر ہو جائے گی. وہ تو تعریف ہو گئی، منقصد ہو گئی نا. دوسرا ہے بیان کر دیا نا میں اصلا کروں گا اس کو کہیں علم ذکر نہیں کروں گا. پتا نہیں جاہل ہے علم ذکر نہیں کروں. اچھا فرض محال بادشاہ جو ہے وہ اندھا ہے یا کانا ہے، مطلب فرض محال کانا ہے تو پورے قصیدے میں آنکھوں کا ذکر نہیں کروں گا. آنکھوں کا ذکر ہوا تو میری آنکھیں کھا دی جائیں گی.
ہم وہی کرتا ہے میرا بیان کرا میرا بیان کرا ہے آپ نے غور کیا نا. اب جب تعریف کر کے تم جب تعریف کر رہے ہو تو پھر تعریف میں تم بیان کر رہے ہو. تعریف میں بیان ہو رہا ہے. تم جبرائیل ہو قرآن لانے والے, تم ذکر کر رہے ہو تعریف پہ ابو طالب کا. بخیر بخیر لگا ابن ابی طالب, مبارک مبارک ابو طالب کے بیٹے. اگر ابو طالب کا بیٹا ہونا عیب ہوتا, ابو طالب کافر ہوتے, جبرائیل کے عقیدے میں کیا کہنے تو ابو طالب ذکر نہ کرتے. ابو طالب ذکر کرنا بتاتا ہے, ابو طالب کا ذکر کرنا بتاتا ہے کہ اب جبرائیل کا عقیدہ یہ تھا کہ ابو طالب جو ہے وہ کس درجے کے مسلمان. آگے بات کہتا ہوں, آخری بات کہتا ہوں, کیا کہ جبرائیل نے کرتا ذکر ابو طالب کا تو میں پکڑ لیتا کرواؤں گا. لازمی تھا کہ کرنا ابو طالب کا. کیوں؟ آج جو علی کو یہ مقام ملا ہے, کیوں ملا ہے؟ کیونکہ رسول کے بستر میں سوئے ہیں نا, اسی وجہ میں آیا. یہ بستر میں سونے کی ٹریننگ دی کسی دی, علی کو ٹریننگ جو دی تھی مکے کے اندر, جو 2.5 سال تک جو وہ رہا تھا, بھائی کاٹ رہا تھا شاہ ابی طالب میں, تو روزانہ تمام بھائی کو لکھا کہ رات کو ابو طالب جس مقام پر حضور ہوتے تھے وہاں سے ان کو اٹھاتے تھے, کہیں حوصلہ دیتے تھے, اپنے کسی بیٹے کو اس کی جگہ سواتے تھے. اگر کسی نے جھانک کے دیکھ لیا ہو کہ رسول یہاں سو رہے ہیں اور حملہ کر کے قتل کرے تو میرا بیٹا قتل ہو جائے رسول. کیونکہ معمولی بات نہیں ہے. کافی کہتے ہیں بڑا آسان ہے, سوچے دل سے مسلمان سوچے. روزانہ 2 سال تک یہ کی بات نہیں ہے, 2 سال تک. تو جب اور بیٹے کو سنایا تھا تو ابو طالب کو سنا ہو. تو آج جو علی سو رہے ہیں نا بستر پر رسول کے, یہ ابو طالب کی ٹریننگ ہے جو سو رہے ہیں. تو تعریف کو کرنی پڑے گی ابو طالب کی. ابو طالب کا بیٹا ہے یہ سو رہا ہے. اور بس میں نے ختم کیا. آج وہی ابو طالب کا بیٹا ہے. سر سے خون بہ رہا, سر 2 حصے بٹ چکا ہے. پیلے رنگ کی پٹی جو ہے سر پہ بندھی ہوئی ہے, باندھ دی گئی. راوی کہتا ہے, کیا جملہ راوی کا میں توڑ گیا اب میں نوازا. وہ کہتا ہے جب میں ملنے گیا علی سے, میں دیکھا علی کے سر کے اوپر زرد رنگ کی پٹی بندھی ہوئی تھی, زرد رنگ کی پٹی بندھی ہوئی تھی. اللہ اللہ, مگر علی کا چہرہ اس زرد پٹی سے بھی زیادہ زرد تھا. اتنا خون بہا تھا کہ زرد پٹی سے زیادہ زرد رسول علی کا چہرہ تھا. اللہ اکبر. اور اب کمبل بنایا گیا, اب کمبل بنایا گیا اور کمبل میں علی کو لٹایا گیا. اللہ اللہ, وہ علی جو فاتح خیبر ہو, فاتح بدر و حنین ہو, آج کمبل میں لیٹا ہوا ہے. اور لوگ اس کو اٹھائے ہوئے ہیں اور لے کے جا رہے ہیں گھر کی طرف. سامنے سے لے کر سورج نکل رہا ہے. اے سورج تو گواہ ہے نا, سورج گواہ ہے نا. کبھی ایسا ہوا ہے تو نکلا ہو اور تو نے میرا سر سجدے میں نہ دیکھو. اللہ, تو نکلا ہو تو نے میرا سر اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں نہ دیکھو. اس وقت تک شکر ادا کرتے, سجدے کے سورج کے نکلنے کے بعد تک شکر ادا کرتے. یہ ہے علی کا مقام. اور اس کے بعد اب اصحاب ساتھ چل رہے ہیں. اب سامنے مکان آ گیا, علی کمبل کے اندر ہیں. تمام لوگوں نے لکھا ہے, میں مسئلے کے بات پڑھتا ہوں, یہ سنی سب نے لکھا ہے کہ جب گھر دکھائی دیا تو کہا رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ, مجھے زمین رکھو, مجھے زمین رکھو. سب زمین رکھ دیا سب. دیکھو حسن بیٹا, جتنے میرے صحابی ہیں, میرے ساتھی صحابی ہیں, ان سب سے کہو کہ بس مجھے رخصت کریں اور چلیے. میری اولاد باقی رہے, جو ساتھی صحابی ہیں وہ سب میرے مجھ سے ہاتھ ملائیں, میرے سر کو چاہیں میں چھوئیں, میری زیارت کریں اور چلیے. تو صحابہ نے پوچھا کیوں, ہم چاہتے ہیں آپ کو گھر تک پہنچا دیں. کہا نہیں, مجھے کہا نہیں. پوچھا کیوں, کیا وجہ ہے؟ میں وہاں تک بولو دی جائے, ہمیں ایک اور موقع مل جائے.
کہ نہیں مجھے پتا ہے کہ میری بیٹیوں کو پتا ہو گیا ہے، میری بیٹیوں کو پتا ہو گیا ہے، میری بیٹیاں دروازے پہ کھڑی ہوں گی اور وہ دیکھ رہی ہوں گی، اور جب وہ مجھے آتے ہوئے دیکھیں گے اور جب میرے سر پہ پٹی بندی ہوئی دیکھیں گی اور جب خون سانس سے بہتا ہوا دیکھیں گی، ان سے برداشت نہیں ہوگا، ان سے برداشت نہیں ہوگا، وہ چیخیں گی، وہ نعرہ و فریاد کریں گی. میں گوارا نہیں کر سکتا کہ میری بیٹیوں کی آواز اور نامحرم کوفی سنے. اللہ اللہ، تم میرے دوست ہو بے شک، مگر میں یہ گوارا نہیں کر سکتا. جاؤ بس میرے سب تک چلے جاؤ. بس میں پوچھتا ہوں علی کی روح پہ کیا گزری ہوگی. جب دوستوں کے لیے گوارا نہیں تھا کہ دوست بیٹیوں کی آواز سنے، جب دشمنوں نے آوازیں سنی ہوگی، فریادیں سنی ہوگی، سڑا ہوا کھلا ہوا سر دیکھا ہوگا، بندھے ہوئے ہاتھ دیکھے ہوں گے، کیا حال ہوا ہوگا علی کے دل کے اوپر، کیا گزری ہوگی رسول کے کلیجے کے اوپر. اللہ اللہ، ایک بات پڑھ کے ختم کرتا ہوں. جب شام کے بازار میں پہنچی، شام کے دربار میں پہنچی ہیں بیٹیاں، علی کی بیٹیاں، تابوت آنے والا ہے، بتا سنیے آخری بات کہ علی کی بیٹیاں پہنچی ہیں یزید کے دربار میں. زینب عورتوں کی جھرمٹ میں میلے کپڑے پہنے ہوئے اور جا کے مسجد کے کنارے دیوار سے لگ کے بیٹھ گئی. عورتوں کو گھیر لیا، عورتوں نے گھیر لیا. اب شمر نے تعارف کرانا شروع کیا، بتا رہے ہیں اب شمر نے تعارف کرانا شروع کیا یزید سے. اشارہ کیا، ہی سکینہ بنت حسین. یہ 4 سال کی بچی جو سامنے کھڑی ہے یہ سکینہ بنت حسین ہے. یہ جوان جو بنا ہوا کھڑا ہے یہ علی حسین ہے. یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. اور آخر میں اشارہ کیا شروع سے وہ خاتون جو آخر میں بیٹھی ہوئی ہے میلے کپڑے پہنے ہوئے، آج ہی زینب بنت علی. اللہ اکبر. ذرا سوچیے آپ کیا گزری ہوگی علی کے غیر میں کریے کہ یہ علی کی بیٹی زینب ہے. اچھا علی کی بیٹی زینب ہے تو میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں. اب میں اس سے بات کروں گا، اب میں اس کو ذلیل کروں گا. شیخ اس کو کہو میرے سامنے آئے، سامنے آ کے کھڑی ہو گئی. جب یہ کہا تو بی بی لگی اٹھی، ایک بوڑھی عورت اٹھی، سفید بال، سفید بھویں، کمر جھکی ہوئی، سیاہ رنگ، آگے بڑھی اور اس نے کہا شم یزید خبردار خبردار، تیری کیا وجہ کہ تو علی کی بیٹی سے بات کرے؟ وہ نبی کی نوازی ہے، وہ اسلام کی شہزادی ہے، محمد مصطفیٰ کی نوازی ہے، فاطمہ زہرا کی بیٹی ہے. تو فاسق و فاجر، تو اس سے بات کرے؟ تجھے بات کرنی ہے مجھ سے بات کر، جو بات کرنی ہے مجھ سے بات کر، میں جواب دوں گی تجھے. بول کیا بولتا ہے، بول بول. حیران ہوگی تو شبر ادھر کھڑا تھا اور فضا ادھر کھڑی. یہ ایک بوڑھی عورت کون ہے؟ یہ کالی بوڑھی عورت کون ہے؟ شبر سے پوچھا ہوتا یزید نے کہا حاضی فضا امر کا فاطمہ زہرا. یہ فضا ہے جو کنیز ہے فاطمہ زہرا کی. اب کنیز کو عربوں میں سب سے گھٹیا نوکرانی. اس نے کہا یہ کنیز ہو کر اس طرح بات کرتی ہے مجھ سے، اس لہجے میں مجھ سے بات کر رہی ہے. تو کون ہوتا ہے بات کرنے والا؟ یہ کیا مجال؟ تو فاسق و فاجر، کوئی شرابی کواری، یہی مجال کہ تو علی کی بیٹی سے بات کرے گا؟ مجھ سے بات کرنی ہے. یہ جملہ بادشاہ کے لیے کہنا اس طرح سے یزید کے سامنے منہ سے، یہ کنیز ہو گئی، اس کی یہ ہمت ہے. شمر اس کو اتنے تاجانے مار، اس کنیز کو اتنے تاجانے مار، اتنے تاجانے مار کہ مر جائے، یہی مر جائے بس. ادھر کھڑا ہے شمر، ادھر کھڑی ہے فضا. بہت بڑا دربار ہے، بہت بڑی عمارت ہے. شمر تاجانہ اٹھا کے چلا فضا کو مارنے کے لیے. یزید کے پیچھے 500 حبشی ہیں.
ننگی تلواریں لیے کھڑے ہیں، گارڈ 500 گارڈ حبشی پیچھے کھڑے ہیں. فضا نے حبشی زبان میں آواز دی، حبشیو تمہاری سڑک کو کیا ہو گیا؟ ارے تمہاری غیرت کہاں گئی؟ ارے غیرت بے غیرت ہو، تمہاری عورت، تمہارے قبیلے کی عورت، تمہارے ملک کی عورت، تمہاری زبان بولنے والی عورت، اور پورے بڑے دربار میں شمر اس کو تالیاں مارنے کے لیے آ رہا ہے. کہاں گئی تمہاری غیرت؟ بس یہ کہنا تھا فضا کا. وہ 500 حبشی جو پیچھے کھڑے ہوئے تھے یزید آ گیا، تلواریں نکال لی. کہا شیر یزید شمر کو روک دے، شمر کو روک دے. اگر اس بی بی پر تازیانہ پڑ گیا پھر یہاں کوئی زندہ نہیں ملے گا، پھر لاشیں ہوں گی پھٹتی ہوئی، سر ہوں گے لڑکتے ہوئے. ہم یہ بے غیرتی برداشت نہیں کر سکتے، ہم یہ بے عزتی برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمارے قبیلے کی عورت ہو اور سرے بازار سرے دربار تازیانہ کیا اس کو. ہم یہ بتائیں بس یہ دکھا یہ بات دیکھے اس کے کبھا جائے جلدی کبھا جائے آواز دی شمر 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 کھولنا تازیانہ مت مارنا، تازیانہ مت مارنا، پیچھے ہٹنا پیچھے ہٹنا، تازیانہ مت مارنا، ہٹ 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 ہٹ. شمر تو ہٹ گیا، فضا بچ گئی، تازیانہ نہیں پڑا تازیانہ، مگر زینب اور ام کلثوم نے مدینے کا رخ کیا، کوفے کا رخ کیا کہ یا مولا یا بتا بابا مولا علی بابا یا رسول اللہ. آپ دیکھیں ایک کنیز کو بچانے کے لیے 500 تلواریں نکل آتی، ایک تازیانہ نہیں پڑ سکا کنیز کو. آپ کی بیٹی آپ کی نوازی کربلا سے کوفے تک، کوفے سے شام تک تازیانوں پر تازیانوں پر تازیانوں کھاتی جا رہی ہے. کوئی کہنے والا نہیں یہ علی کی بیٹی ہے، یہ محمد مصطفیٰ کی نوازی. یہ تابوت آ رہا ہے، اس تابوت کو آپ پرسا دے کہ فاضل دیکھ رہے تھے ہم تازیانیں پڑھ رہے تھے. ماتم حسین کشتند علی مرتضی را ہستی جفا شیر خدا را. کشتند علی مرتضی را ہستی جفا شیر خدا را. کشتند علی مرتضی را ہستی جفا شیر خدا را. داماد نبی مصطفیٰ را ہستی جفا شیر خدا را. داماد وسیع مصطفیٰ را ہستی جفا شیر خدا را. کشتند علی مرتضی را کشتند علی مرتضی را ہستی جفا شیر خدا را. آن زادہ ملجم بداختر، آن زادہ ملجم بداختر، آن زادہ ملجم بداختر نے شرم نمود از پیمبر. در خون کشید مقتدا را ہستی جفا شیر خدا را. کشتند علی مرتضی را ہستی داماد وسیع مصطفیٰ را ہستی جفا شیر خدا را. داماد وسیع مصطفیٰ را ہستی جفا شیر خدا را. کشتند علی جفا شیر خدا را. کشتند علی مرتضی را ہستی جفا شیر خدا را. از عرش اولا ندا برآمد بس عمر علی دیگر سلامت. پوشیدہ حسن رخت عزارا ہستی جفا شیر خدا را. کشتند علی ہستی جفا شیر خدا را. کشتند علی مرتضی را ہستی جفا شیر خدا را.